بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ایک شخص نے بہت سا مال جمع کیا تھا اور کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی جو اپنے یہاں نہ منگوا لی ہو، اور ایک بہت بڑا عالیشان محل تیار کیا جس کے 2 دروازے تھے۔ ان پر غلام محافظ مقرر کیے اور مکان کی تیاری کی، بہت بڑی دعوت کی جس میں اپنے سب عزیز و احباب کو جمع کیا، اور ایک بڑے عالیشان تخت پر لوگ کھانا کھا رہے تھے، اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک تو اب خریدنا نہ پڑے گا۔ یہ خیال دل میں گزر رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے ہوئے کپڑوں میں دروازے پر آیا اور زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا کہ اس کے تخت تک آواز پہنچ گئی۔ غلام دوڑے ہوئے آئے کہ کون معقول ہے، اس سے جا کر پوچھا کیا بات ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ اپنے سردار کو میرے پاس بھیج دو۔ غلاموں نے کہا کہ ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس کیوں آئیں گے؟ اس نے کہا ضرور آئیں گے، اس سے جا کر کہہ دو۔ وہ آقا کے پاس گئے اور اسے سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا تم نے اسے بھگایا کیوں نہیں؟ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ غلام واپس دوڑتے ہوئے دروازے پر آئے تو اس فقیر نے کہا کہ اپنے آقا سے جا کر کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر کہا کہ ملک الموت ہے۔ اس نے کہا کہ اسے جا کر کہہ دو کہ میری جگہ کسی اور کی روح قبض کر لے۔ اتنے میں یہ فقیر اندر پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا سب مال جمع کرایا اور مال سے کہنے لگا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے روک دیا، اتنا وقت نہ دیا کہ اللہ کو یاد کر لیتا۔ اس نے کہا مجھے لعنت کیوں دیتے ہو؟ میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں تک ایسے وقت پہنچ جاتے تھے جبکہ نیک لوگ ان کے دروازوں سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری ہی وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہتے تھے، تو مجھے برائی کے موقع پر خرچ کرتے تھے اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو مجھے خیر کے موقع میں خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا۔ اس کے بعد ملک الموت نے ایک دم اس کی روح قبض کر لی